تو کیا دنیا ایک نئے عالمی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اس ہفتے کے واقعات کو دیکھ کر تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، جہاں دو الگ الگ خطوں میں تنازعات کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور اس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں پہلے بحران کے مرکز سے، جو کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی فوجی کارروائی ہے۔ ہوا یہ کہ راتوں رات مشرق وسطیٰ کی صورتحال بالکل بدل گئی جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے خلاف ایک بے مثال اور مربوط حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ایران کی اعلیٰ ترین قیادت اور ان کی اہم ترین فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ جو ابتدائی خبریں آئیں ان میں ایرانی حکام نے تصدیق کی کہ ان حملوں میں 200 سے زیادہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ اور یہ تو صرف ہلاکتوں کی تعداد تھی، ملک کے 24 صوبوں میں زخمیوں کی تعداد 700 سے بھی تجاوز کر گئی، جس سے یہ ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی کارروائیوں میں سے ایک بن گئی۔ اس حملے کے بعد جو صورتحال بنی وہ افواہوں اور بالکل متضاد خبروں کی وجہ سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا دعویٰ تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایران کی وزارت خارجہ میں اس خبر کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ایران نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں لگائی اور بہت شدید جواب دیا۔ ایک وسیع جوابی کارروائی میں پورے خطے میں امریکی مفادات پر میزائل داغے گئے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام ٹھکانے نہیں تھے، نشانہ بنایا گیا اہم امریکی فوجی مراکز کو، جس میں بحرین میں موجود امریکی 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر بھی شامل تھا، جو پورے مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کا مرکزی بحری کمانڈ سینٹر ہے۔ اس سے کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ لیکن جس وقت دنیا کی تمام تر توجہ مشرق وسطیٰ پر تھی، وہیں ہزاروں میل دور ایک اور پرانا تنازع بھی پوری شدت سے بھڑک اٹھا تھا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات مل کر عالمی سطح پر کیسی تصویر بنا رہے ہیں۔ اور یہی تو اصل چیلنج ہے۔ دیکھیں، دو بڑے تنازعات ایک ہی وقت میں چل رہے ہیں، جس نے عالمی طاقتوں کی توجہ اور وسائل کو بری طرح سے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ جو جھڑپیں ہیں، ان کی جڑیں تو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے لیے مبینہ افغانی محفوظ پناہ گاہوں میں ہیں، لیکن یہ پاکستانی فضائی حملوں سے شروع ہوئیں اور اب ایک مکمل فوجی آپریشن کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ پاکستانی وزیر اطلاعات کے مطابق سرحد پار جاری ان آپریشنز میں اب تک کم از کم 415 افغان جنگجوؤں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اب یہ جو اقتباس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس مسئلے کی جڑ کو بہت اچھے سے بیان کرتا ہے۔ یہ اس گہرے اور تاریخی عدم اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں پائیدار امن کی کوششیں بار بار ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو دو الگ الگ تنازعات ایک ہی وقت میں چل رہے ہیں، ان کے عالمی سطح پر اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ افغانستان میں تو پہلے ہی حالات بہت خراب تھے اور اس لڑائی نے انسانی بحران کو اور بھی سنگین بنا دیا ہے۔ سرحدوں کی بندش کی وجہ سے خوراک اور ادویات جیسی بنیادی چیزوں کی فراہمی تقریباً رک گئی ہے۔ اچھا، سفارتی سطح پر اگر دیکھیں تو ایران پر حملوں کے بعد دنیا بھر سے رد عمل آیا۔ چین اور روس نے اس کی مذمت کی، جبکہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اس کے نتائج قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ان لڑائیوں کے جو معاشی اثرات تھے وہ بھی فوراً نظر آنے لگے، خاص طور پر تیل کی عالمی مارکیٹ میں تو جیسے آگ ہی لگ گئی اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اور دیکھیں، جب تیل کی قیمتیں اس طرح اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں، کیونکہ تیل مہنگا ہونے کا مطلب ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تو اب اس بڑھتے ہوئے تشدد اور غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اس کشیدگی کو کم کرنے اور امن کی طرف جانے کا کوئی راستہ باقی ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف دنیا امن اور مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف زمینی حقیقت بالکل مختلف ہے، جہاں دونوں محاذوں پر جنگ جاری ہے۔ اور اصل مسئلہ یہی ہے، صرف لڑائی روک دینا کافی نہیں ہے۔ ان دونوں تنازعات کی جڑیں بہت گہری اور پیچیدہ ہیں۔ جب تک بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، جیسے ایران کے معاملے میں حکومت کی تبدیلی کا خدشہ اور افغانستان میں سرحد پار حملوں کا مسئلہ، تب تک پائیدار امن ایک خواب ہی رہے گا۔ اور آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے کہ بحرانوں سے بھری اس دنیا میں اس خطرناک چکر کو توڑنے کے لیے آخر کرنا کیا ہوگا؟